پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، اور بحث چل رہی ہے شیلہ صاحبہ کے درمیان اور سومرو صاحب کے درمیان. جی شیلہ صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے مجھے، لیکن بات یہ ہے کہ میری گزارش سن لیں. سندھ اور دوسرے صوبوں کے حقوق کا سودا کیا. مجھے یہ قوم پرستوں سے سوال ہے. اچھا چلیں، آپ نے سوال کر دیا، اب جواب بھی آنے دینا. اب جواب آنے دیں شیلہ صاحبہ، جواب آنے دیں پلیز. میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے، جواب آنے دیں. شیلہ صاحبہ کو پتہ نہیں ہے، جب کعبہ ڈیم کا ہم نے ایشو اٹھایا تھا تو یہ خود پیپلز پارٹی والے ہنس رہے تھے کہ یہ کیا ایشو ہے، اور پھر جب یہ میچور ہوا، پوری سندھ اٹھ گئی، تو اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی والے مجبور ہو کر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بڑھنا چاہیے. پرویز مشرف گورنمنٹ میں ایک ہی نعرہ لگاتے تھے، مشرف تو سا جھیڑو آ، پانی کے اوپر جھیڑو آ. آپ ساتھ ضرور کھڑے تھے، لیکن آپ قوم پرست مشرف کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے. اور یہ جو 120 ارب روپے کا سودا ہوا این ایف سی میں، یہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کے قوم پرستوں نے کیا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اوکے، بیگ صاحب پلیز انٹروین. جی گو ہیڈ، یہ بتائیے گا ذرا. اگر طلب کوئی پارٹیسپینٹس اگر کچھ خاموش ہوں تو بولوں. بولیے بیگ صاحب، بولیے پلیز، بولیے. اور جی میں یہ کہنا چاہوں گا، شیلہ بی بی ہماری بہن ہے، چھوٹی بہن ہے اور بہت اچھی خاتون ہے. اور جو انفارچونیٹلی شیلہ بی بی نے جو آرگیومنٹ دی ہیں، یہ تو جو کل یہ جو مظاہرہ ہوا، ان کو تو زیادہ انکریجمنٹ ملے گی جو شیلہ بی بی نے آرگیومنٹ دی ہیں. دیکھیں جی، میں یہ طلب یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بھی مسئلے مسائل اس ملک میں آج ہو رہے ہیں، یہ بیسکلی اکنامک ریزنز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور یہ جو کراچی کے اندر جو پاکستان کا ایک اکنامک ہب کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی 60% پاکستان کا ٹوٹل ریونیو کراچی سے آ رہا ہے، پچھلے 2-3 سال سے مجھے بہت معذرت سے کہنا پڑتا ہے، جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ادھر آئی ہے الیکشن کے بعد، یہاں پہ کوئی پیس اور ٹرینگولیرٹی نہیں آئی ہے کراچی میں. آپ دیکھیں ہزاروں لوگ کا قتل ہوا، اور یہ قتل کن کا ہوا؟ یہ غریب لوگ جو انڈسٹریل ایریاز میں رہتے ہیں، جو کراچی کے جو وہ ایریاز ہیں جہاں پہ این کیو ایم ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں یا اے این پی ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں. تو یہ جو چیزیں اس طریقے سے جب بھی نکلتی ہیں، کسی ملک میں بھی نکلتی ہیں. لیکن بیگ صاحب گزارش سن لیں، ایک سوال ہے اور میں سراج صاحب کو بھی اسی سوال کے ذریعے بحث میں لانا چاہوں گا، لیکن پہلے آپ ذرا اس کا مختصر جواب دے دیں. طے یہ کر لیں کہ مہاجر صوبے کی جو بات چیت ہے، کیا یہ کسی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے یا اس کے پیچھے معاشی فرسٹریشن یا محرکات ہیں؟ کیونکہ جب آپ نے اس ایشو کو معاشی محرکات کے ساتھ جوڑ دیا تو اس کو ایک غیر رسمی قسم کی لیجٹمیسی مل جاتی ہے. سازش کے کھاتے میں رکھیں گے تو پھر اس کو لیجٹمیسی نہیں ملتی. پہلے واضح طور پہ بتا دیں کہ ہے کیا. طلب جب یہ اکانومک ریزن سے کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں، وچ از اے فیکٹ، ہمیں ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ ٹوٹل رولنگ گورنمنٹ پہ آتا ہے. جو رولنگ گورنمنٹ کا کام یہ ہے جو یہاں پہ پیس اور ہارمنی دیں، اور جب ایسی حالات ہوتے ہیں اور جرمز موجود ہوتے ہیں تو پھر کوئی آتھر بیچ میں اپنا فائدے کے لیے ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اسی پہ سراج صاحب سے وضاحت. صاحب کے شاید پیپل پارٹی اور ایم کے ایم نے خود ہی طے کیا ہے کہ ایک ایسی ایشوز کو اٹھایا جائے جس میں سندھ کے اندر پیپل پارٹی کو اور شہروں کے اندر ایم کے ایم کو دوبارہ ووٹ ملے اور یہ دوبارہ ایک مشترک حکومت بنا لے. نہیں لیکن مہاجر صوبے سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا ووٹ دیکھیں، وہاں جب بھی کوئی فساد ہوتا ہے اس سے یہ اندر کا فائدہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں. قوم پرست بیچارے بے شک قومیت کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کونسلر نہیں جیتے. ہمیشہ اس طرح ایشوز کا فائدہ پیپل پارٹی نے اٹھایا. اور جس طرح اپنی سسٹر کی بات میں نے سنی کہ وہ ریزنیبل بات پہ نہیں آتی ہیں بلکہ الٹا تیل ڈالنے اور پٹرول چھڑکانے کی کوشش کرتی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کی حکومت چاہتی تو 4.5 سال میں شہروں کے اور دیہاتوں کے مسائل حل ہوتے اور اس طرح ایشوز کی طرف لوگ نہ جاتے. لیکن چونکہ ہر شعبے میں ہر محاذ پہ یہ ناکام ہو گئے ہیں. اس ملک کو 900,000 ارب روپے انہوں نے مقروض بنایا. بچہ ورلڈ بینک کا مقروض بنا. تمام ادارے فیل ہو گئے
اور سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. اور کراچی تو بالکل 25,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, لیکن پیپل پارٹی صرف تماشائی بنی ہے اور ایم کے ایم بھی ان کے ساتھ شریک ہے. ہم حیران ہے کہ جب کوئی ایشوز, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں, لیکن دستان خان پر بالکل ایک ہے, حکومت میں ایک ہے, امارات میں ایک ہے, ملک اور خزانے اور بینکوں کو لوٹنے میں بالکل یہ ایک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا بنیاد جو ہے یہ کرپٹ نظام اور کرپٹ یہی لوگ ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. جی شیلا صاحب, ان کی وجہ سے نئے نئے جلسے میں اپنا شوق پورا کر لیں پیپلز پارٹی کے خلاف بول کے. دیکھیے میری ایک بات ہے, جہاں تک بے روزگاری کا معاملہ ہے تو پاپولیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو فیڈرل کے ادارے ہیں جس میں پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, اسٹیٹ بینک ہے, کے پی ٹی ہے, تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو انڈیا سے لوگ آئے تھے ان کی تعداد یہاں پہ پاپولیشن کے حساب سے ان اداروں میں زیادہ ہے, اکثریتی بنیاد پہ یہ اس میں اپوائنٹڈ ہے, تو وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ دیکھیں. اب آپ یا تو بول چکے نا, میں خاموشی سے سن رہی تھی آپ کو, آپ ایک خانہ خاں کے معاملے کو کرپشن اور اس میں لے گئے. ہر صوبے کے اپنے حالات ہیں, ہر صوبے کے اپنے حالات ہیں, وہاں پہ اپنے مسائل ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے, آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے, ہر سٹیزن کی بات کرنی چاہیے. میں جہاں صوبہ بن رہا ہے اس کی بات کروں گی نا, جو ٹاپک ہے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. طلعت صاحب آپ بتایا تو کریں پہلے کیا کیا ٹاپک ہے. میں پاکستان سے ہوں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. بھائی صاحب یہاں مہاجر صوبے کے اوپر آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے.